اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب البرايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم للبتول بشراك باتصال بالمصطفى رسولي بشراك بالمعية بالمصطفى رسولي بشراك بالمعية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة بجنات عالية بشراك بالآمين يا خديجة فأنت في الأمان تعطى لك الأمان دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة قد فزت بالسلام من رب رحيم وجنة النعيم في غرفات باهية غرفة
وفاتها عظيمة يا خديجة من قصاب كريمة دار بها كرامة بشراك بالعطية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من ثناء وربنا راضيا وكم لك الأيادي يا خديجة ما يحصيها مدادي بيضا بلا سواد تسخو بها ساخيا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة آمنت بالبشير والناس في الكفور رزقت بالضرار تغصى بهم ثانيا يا ربي فارضى عنها وأجزلا أعطاها وصلي يا إله على النبي وفيا وصلي يا إله على النبي وفيا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء المهنوم
يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب ورمتا للمكروب إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران ورتان الحيران إنكم في أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفان ورتان يا سياد إنكم في أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاف والعطاء ذي الوهاب أمينة المحتاب إنكم بأدرى يا أهيل الجهاد والنهي والفمتان والدركي والوراد إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الهمات يا جمال الحملات يا رجال العزمات إنكم في أدرى بخديجة أمي يتجلي همي بخديجة أمي يتجلي همي سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء أزلوا
وتبي بالزهراء تعالت قدرا وتجلت فخرا إنها بأدرى وافتها المهتار والمصائب الغار سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنيها الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهم الجميع وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمنا بهم يتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول عمري في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا ولغنى عن الناس ولقوة صالحة Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا بأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا
لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى إنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات رضوان عليها ومن المسجد أوضعت لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة ونفعنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعهد والفتن ما ظهر منها وما بطن ورزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والنصوح وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة ورزقنا بحرمة رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا سمع سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب ما يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, ia ujar Allah, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ujar Nabi, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah. Jadi dari 11 orang istri Nabi kita, yang paling afdal dan yang paling utama itu adalah Sayyidatuna Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, ujar Nabi, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib setiap bulan di tempat ini, kita di dalam hati-hati kita itu diberikan mahabbah, cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatuna Khadijah.
Dan dengan sebab cinta itu pula lah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suami daripada Sayyidatuna Khadijah. Dan salawat dan salam pula atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi dan segala rasul. Dan beliau menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebahagian manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita kayaknya macam mana ini mulai awal pulang. Semalam tuh sudah hampir habis rasanya, sampai yang meninggal sudah. Apa ada kah lagi semalam tuh? Karamatnya kah lagi ada? Adakah nama ciri sampai mana semalam? Mana? Oh, yuk situ kah? Nah, ayo kita baca dulu itu. Halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. Ini suatu faidah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah, Siti Khadijah, ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11. Lamunnya ada yang mengatakan hari ini, ada yang mengatakan esok. Lamunnya esok macam manaqib di sini pulang, kasihan kami. Lucut. Hari ini sesimpun, esok masih simpun pulang, malamnya masih simpun pulang. Nah itu. Jadi pas saya hari ini aja sudah. Nah jadi barang siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriyah, niscaya Allah luaskan rizkinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Jadi salah satu kelebihan, salah satu fadilah, salah satu keutamaan orang membaca manaqib Siti Khadijah, yaitu bahwasanya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Cuman nang jadi masalah ujian pian satahun da umpat macam manaqib kada sing sugihan juga. Nang baca gitu juga. Nah, lalu kayak ini dulu, hadang dulu. Jangan sangka jahat lawan nang menulis kitab. Kenapa? Arti sugih, arti kaya dalam agama Islam itu bukan berarti banyak berisian duit. Lamun pian menyangka bahwasanya arti orang sugih itu berisi duit sampai 100 juta, takunija orang berduit 100 juta cukuplah sudah. Belum. Atau misalnya 1 miliar, takuni orang nang besi duit 1 miliar masih pian sudah cukup kah apa masih kurang kah?
Jawabannya berapapun angkanya selalu kurang. Berarti apa? Berarti nangaran sugih bukan dilihat, bukan diukur dari banyaknya harta. Tetapi dalam agama Islam, dalam agama kita, arti sugih itu ialah kaya hati. Hati diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya. Artinya apa? Merasa cukup. Ini nangalih pian. Merasa cukup. Baisi duit 1 miliar cukup. 2 miliar bang, lebih dari cukup. Makanya dalam Al-Quran itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya walaupun kita nang hari ini kada ada sing duitan, kada ada baisi duit 1.000 rupiah pun, di rumah badas satakar pun kada ada, iwak karing, duit karing. Ini sama semuanyaan. Tatap ayat Quran tu kada dusta pian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat nang diberikan Allah, ikam kada akan pernah sampai bisa hitungnya. Coba pian hitungnya hari ini. Pian dalam sehari semalam itu kira-kira bernapas tu perlu berapa anginnya? Udah pernah hitungilah. Paling sedikit kita jadi bahinak sehari itu memakan angin sebanyak 500 galon. Ambil kanan. 500 galon. 500 galon pian. Lamun manukar oksigen di rumah sakit. Sagalon berapa? Itu nasuh sama yang oksigen lah. Udah suah garing sini bedaan lah. Alhamdulillah. Kada denang pernah garingnya. Seandainya sagalon tuh aja 100.000 pian kali 500 berapa? Nih semuting di awaknya mana pian hendak saya biji mata nih nah ada belanja ada orang berjual berapa harganya? Mata ini misalnya picak, lalu hendak membesi mata juga kayak orang masang mata berapa bayar? Ada nih semalam siapa aja nak orang sugih ada nih ininya aja kada bekadip apa namanya nih ini paksa ke Jepang operasinya berapa miliar habisnya ini aja hanya nak ada kawabano betutup nikmatnya habis tu pulang diberikan Allah sihat pulang nyaman kalangkangan tertawa tapi kada di sini bang. Karena di sini kan ada banding tawaan. Yang nyamannya itu nikmat pian. Cuman karena itu yang alihnya kita inilah. Kita kadang-kadang ngaran nikmat tuh apabila dapat duit atau dapat nasi. Hanya nikmat. Padahal nikmat nang di awak kita tuh saling banyakan. Kada ta'itihi mulai ujung batis sampai ujung rambut isinya nikmat aja. Ini nang kawat turun hari ini nikmat pian. Mau pulang bagus-bagus rupa ulun lihat hari ini. Kada kayak biasa. Termasuk ulun seorang juga. Kada apa-apa, boleh aja. Artinya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pakaian dipakai. Cuman nang jadi masalah nang ulun rasakan nang ulun lihat kayaknya turun mulai rumah makai baju baik hari ini kada ada nang berniatnya. Panglihat ulun aja bang, tahu bujur kadanya. Padahal aturannya lah seandainya tadi pian berdiri di muka cermin ada nang setengah jam berdiri ada nang parak sejam nah anum mah nah tuh ada lagi nah tuh apa jadi dipupurin lagi setengah jam berdiri di muka cermin sejam berdiri di muka cermin cuman kada ada berniat
Seandainya tadi pian berniat, maka sejam dia muka cermin dengan niat hendak memuliakan Siti Khadijah, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah tadi berniat lah. Iya. Alhamdulillah. Nah, sebuting. Kadang-kadang tuh sudah turun dah pada rumah, morok sandal dah, bubulik pulang. Kenapa? Takutan kalau pernah kaludung perut memasang sedikit, makan bubulik. Padahal sudah morok sandal. Sekali pulang. Parak dah sampai ke rumah kaum. Sekalinya kada pas pulang baju lawan orang, bubulik pulang. Orang hirang ada nih. Seorang lain jangan bubulik. Nah kayak berjanji lah banyak hirang hari ini nah. Berjanji sama bagiannya nih. Nah itu. Jadi salah satu kelebihan orang membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah akan diberikan kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang paling kita harapkan kenapa yo? Sugih di dunia, sugih di akhirat. Itu nang diharapkan. Sebab dunianya sapa ada, akhirat nang kekal salawasan. Lawan ulang lah ngesebuting orang membaca manaqib Siti Khadijah rata-rata niatannya hendak sugih, tetapi Siti Khadijahnya aja di akhir umur beliau malah kada sing duitan, bahkan baju beliau ada yang mengatakan riwayat bertambal sampai 84 tambalan. Aturannya orang nang membaca manaqib Siti Khadijah hendak meniru Siti Khadijah, makin tua duitnya habis. Gesan apa? Gesan agama. Nina Khadijah tanda beliau itu mulia dunia akhirat pian. Kada ada jan ulun orang nang tiap bulan di seluruh dunia itu setiap tanggal 11 pasti dihauli. Pian handaklah itu. Ketika kita meninggal dunia kena orang malah mahauli tiap bulan, padahal kada pian julungi duit. Adalah kita ni diberi hadiah duit. Ada. Tapi kenapa kita maka mahauli sidin? Karena memang sidin sewaktu hidupnya habis-habisan harta beliau diserahkan dijulung lawan Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Sesuai aja. Bahkan sidin sebelum meninggal dunia itu ketika beliau di dapur datang malaikat Jibril turun mengucapkan salam lawan Nabi kita, lalu Jibril berucap, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkirim salam lawan Siti Khadijah. Bapak apa lagi? Terus lagi ujar Allah Ta'ala, padahkan lawan Siti Khadijah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan rumah di dalam surga yang terbuat daripada intan berlian dan mutiara. Jadi kadada kena rumah di surga tu nang kayu rumah kaum ni kadada. Kayu kadada, beton kadada, apalagi rumah kresek misalnya. Dada. Paling rendah rumah dalam surga terbuat dari emas dan perak. Kayak apa hendak mendapatkannya? Tidak ada jalan kecuali dengan jalan di dunia ini banyak-banyak dahulu berkirim gasan akhirat. Nanti Siti Khadijah bahkan ngancak banana ulun kisahkan nang di akhir umur sidin tu nah. Kan Siti Khadijah ni pian dalulah terkenal dengan orang nang sugih benar.
Sugih benar. Kenapa? Karena ulun seandainya seluruh kekayaan laki-laki yang ada di Mekah dijadikan satu, dikumpulkan, dibandingkan dengan kekayaan Siti Khadijah, tetap lebih banyak kekayaan Siti Khadijah. Sugih. Luar biasa sugihnya. Pembantunya aja 40 nabi binian. Pembantunya. Kita di sini, Bang. Ada namun besi pembantu 40. Berdua gini kali jadi 40 pembantunya aja nabi binian, belum lagi nang lalakian. Kayak Pak sugihnya. Nah, tetapi apa yo? Tetapi di akhir umurnya malah duit tadi habis gasan dakwah agama Islam. Ya nang jangan ulun ngajak ngisahkan tuh nang waktu Nabi itu burik berdakwah, Khadijah tuh menangis. Ujar Rasulullah, kenapa kamu menangis? Kada ikhlas ka harta engkau habis gesan dakwah agama Islam. Kada ridha ka kamu ini sudah kada kaya dahulu lagi. Duit kada ada, harta habis. Ujar Khadijah apa? Bukan itu yang aku tangiskan, bukan itu yang aku sedihkan, tetapi wahai suamiku Rasulullah, sekarang aku kada baisian apa-apa lagi, sedangkan dakwahmu masih memerlukan dana. Kada dapang orang berdakwah tu pian gratis. Nina jadi pian nyaman mendengar bunyi Nina. Nyaman kalau bunyi mikrofonnya. Kada nang mati-mati, kada nang bebaya sandat, suaranya bagus. Kenapa? Dananya ganal jua. Jadi jangan Khadijah, nang aku tangiskan tuh hai suamiku Rasulullah, wahai nina duitku kan ada lagi, hartaku kan ada lagi, sedangkan dakwahmu masih memerlukan dana. Maka aku berpasan wahai suamiku Rasulullah, nanti apabila aku sudah habis umur 65 pang sudah umur, lamun aku kena habis umur, aku meninggal dunia, kemudian aku engkau tanam di bawah tanah, engkau kubur aku, lalu engkau memerlukan dana untuk dakwah, gali ja kuburku, ambil kain kapanku, kalau perlu jual tulang belulangku untuk dakwah agama Islam. Itu ucapan sidin. Mun ikam masih perlu jaduit, kena mun payu apa kain kapanku, jual aja kain kapanku, biar aku kada sabak kapan-kapanan. Kalau ada nama nu kali tulangku, jual tulangku, asal untuk dakwah agama Islam. Jadi pantas pian ketika seluruh dunia orang mahauli sidin. Kenapa? Karena barakat sidin bahari berjuang habis-habisan sehingga dakwah Nabi itu berjalan. Jadi bahari lain lawan ulun wahini. Kalau dahulu Rasulullah itu berdakwah tulak bawa duit, bulik duitnya habis. Kena gasan memberi si anu, gasan menabus budak, gasan membantu fakir miskin. Wah ini nyaman orang berdakwah pian. Kayak ulun aja di kiau bagiannya bacakan manakibnya. Apa gitu, bulan Maulid. Tulak kadang bawa apa-apa, bulik bawa amplop, lawan bawa makanan, nyaman, berbarakat. Iya nang parut beganal, bini belamak. Maka kadang-kadang di sini menyangui, kada dimakan ketia nyaman. Dimakan ya jadi awak. Ya dan menyambat, aja makan duit wakaf aja. Bujur juga kira-kira sabali. Mbah gaji duit wakaf Bang ulun. Nah itu sidin. Nah jadi lamun hendak menuruti Siti Khadijah, utamakanlah sugih di akhirat. Anu kada boleh ga anu kaum sugih di dunia? Boleh. Bahkan orang Islam itu kalau bisa disuruh sugih beritaan, yang ada nang miskinnya. Napa? Nyaman bersedekah, nyaman bababari, nyaman anak bangun apa, nyebeduitan. Nah, disuruh sugih.
Lalu jar kenapa maka Nabi kita sidin maka memilih susah? Memilih apa? Kada berduit. Padahal seandainya Nabi kita pian beliau ingin kaya, beliau hendak sugih, gunung di Makkah, gunung di Madinah batawa lawan Rasulullah untuk menjadi emas asal Rasulullah mau. Tapi apa jawaban Nabi kita? Unjar Nabi kita, aku hidup seadanya aja. Sehari makan, sehari lapar. Itu Nabi kita. Itu gin. Dakanya Nabi itu pian sugih, habis umatnya berlomba-lomba kena untuk sugih. Nah, jadi itu yang pertama. Artinya barang siapa ujar pengarang manakib melazimkan membaca manakib Sayyidatuna Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Nah, jadi mudah-mudahan dengan barakat kita macam manakib ini, mudah-mudahan kita sugih di dunia, sugih juga di akhirat. Ya tadi di antaranya ini pian nyakan kayak itu kalau lah orang berusaha mencari kekayaan, mencari harta, mencari kecukupan itu dua macam. Ada nang orang berusaha dengan jalan zahir. Maksud ulun jalan zahir ini ia nang kena membuka toko, berjualan di pasar, ada nang kena maujik menyalalakian, ada nang manaksi, ada nang misalnya membuka bengkel, itu usaha zahir ngarannya. Nah, ada juga usaha batin. Usaha batinnya apa? Ya di antaranya yaitu membaca manakib Siti Khadijah. Itu usaha juga ngarannya. Makanya kena jangan heran jan ada terlihat begawi-gawi aja dari tuan guru tuh. Tapi mobil kayak orang jua, rumah kayak orang jua, memberi makan orang 2 kali seminggu misalnya, maka Jakarta dicari. Oh, sidin bagawi jua, bacari jua, cuman jalurnya kada kayak jalur kita. Kita jalurnya tulak ke pasar, membuka toko. Sidin jalurnya duduk di atas sajadah. Bisa membacakan ayat 1000 dinar kah, wa mayyat taqilah yaj'alahu makhraja, itu misalnya amalan sidin. Atau misalnya amalan sidin kena baca salawat kah, banyak misalnya baca burdah. Ujar bahari aja lah orang anak sugih jar baca burdah. Bahari ada orang madanya gitu. Lamun hendak sugih jar baca burdah tiap malam Jumat hujan. Tahu bujur kadanya. Belum mencoba ya Bang lagi. Malam Jumat, lain malam Senin, malam Jumat hujan. Ujar lah. Nyorong negara. Itu salah satu rahasia bon negara malam Jumat. Ini kan mau malam Senin, malam Jumat. Jadi amalan sugih itu diantaranya baca burdah tapi malam Jumat. Apanya? Oh. Kita coba ya, yuk. Oja sidin tadi inya sampai 40 malam Jumat. Nah, ketika sampai kena 20 itu sasakitannya. Duit habis, iwak karing. Kalau belanja pian akor kita gawe juga. Misal gitu nah, malam Jumat. 40 malam. Nah, itu jan. Cuman lah itu maksudnya. Banyak amalan sugih ini banyak. Gitu kada amalan sugih itu bukan amalan anak sugih, itu gawian orang sugih. Hanya orang sugih nak kaos juta. Itu gawian orang sugih, amalannya lain. Nah itu. Terus
apabila ia berniaga, maka Allah beri untung yang banyak, lagi halal serta mudah segala urusannya. Artinya apabila orang itu rajin membaca manaqib Siti Khadijah, baik setahun sekali atau setiap bulan, maka apabila ia orang nang badagang, maka Allah beri untung yang banyak, lagi halal serta mudah segala urusan. Ini khusus bagi pedagang. Jadi untung banyak, halal pulang, mudah urusannya. Ya tetapi kada semudah itu. Di antara itulah yang menegah kabulnya salah satu doa, di antaranya pertama yang paling menegah itu adalah makanan. Apabila kita pernah tamakan nang haram, sekali tamakan 40 hari doa kita ditolak atau mungkin ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali tamakan nang haram, tamakan lain makan memakan. Mau makan tuh sudahnya tuh kada kawa dihitung lagi dah. Ini tamakan. Kada sengaja tamakan nang haram, nang kada halal. Nah, maka 40 hari doa kada diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekali sebulan aja baca manaqibnya. Sekali pian tamakan misalnya ulun misalnya tamakan isuk nang kada halal 40 hari. Jadi kada mau kabulai. Ya tadi tamakan tuh jadi kada tahu. Jakanya tahu tuh kada tamakan lagi mau makan ngarannya. Ini kada tahu. Di antaranya nang kita kada tahu itulah. Wah ini misalnya apa yulah banyak yang nang tamakan nang di antaranya tuh, makanya ada di antara guru lu nggak ingat siapa kalah nang sidin itu kada mau makan ayam nuka di pasar dia mau. Kenapa? Takutan kalau orang menyembelih kada sesuai dengan syariat agama. Macam-macam wah ini orang menyembelih ayam. Takutan sebuting tamakan kita apa yuk kada halal. Atau pulang misalnya wayah ini karena banyak orang kada sing akatan bejual nih, bejual kada baakat nang manuk kada baakat jua, lalu kena diberiakan wadah tuan guru, diberiakan wadah kaum memakan, jadi kaum berdua kada mau kabul. Ada kaum ini kita tahunya tahu makannya nyaman makannya, udah kada nyaman hanya kada dimakan. Nah, ngalih kalau ngalih biar menjaga makanan nang halal ini ngalih benar. Bearit teh. Bearit dulu. Bearit. Jadi sampai kena bearit tuh orang bahannya tuh takutan makan nang halal kalau pindah haram. Jadi bahimat. Nah kena katutuhukan orang bahimat. Apa tuh? Dengan ulun ayatnya. Wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jika ikam tu bahimat sungguh-sungguh untuk menjalankan agama, niscaya kena kami tolongi. Iya di antaranya tuh di antara ada di Mesir kah seorang wali. Sidin tu apabila tangan sidin nih hendak mengambil makanan, ternyata makanan itu kada halal, tangan ini bergerak menggitir suangan. Kada jadi lagi mengambil. Bah lamun guru-guru bari kan lagi kisah. Siapa aja nang di Matapura tuh? Nang di Tunggul Jirang ke mana? Ya Tunggul Jirang juga ya. Banyak ada guru rasat. Enggak ada salah tuh.
Bela dapat duit pian, sedina dapat duit, ambil duitnya dapat amplop misalnya, timbai ke sungai dulu. Mun kada babulik, kada ambil. Gitu orangnya di mata pura. Jadi dapat duit, timbai ke sungai dulu, belanja babulik, nya diambil. Menyelarut bang, udah hai. Kita cobai pian. Habis larut remenyan. Kan gitu. Nggak salah guru rasan. Guru seman tuh. Guru seman jangan diatal yong duit setas. Maka tas dari itu pian nggak kawih ini tas nang panjang kayak mata guling tuh. Nang panjang lagi gitu. Duit isinya bulik orangnya kada puluh sidin benam. Melihat bang orang pada duitnya kada halal. Bisa tapal, bisa suguk, bisa. Makanya musimnya lah. Musimnya. Masih dikit bilang berbagi ilmu nah. Kalau lagi pian bingung. Misalnya, dia mati ihamun kunina, mati ikan bang. Ini tentu nasa duniaan kena.